ایک کسان تھا جس کا نام حسن تھا۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے جس کو اس نے بہت پیار سے پالا تھا۔ چوتھے بیٹے کی پیدائش کے عرصہ بعد اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس نے بڑی محنت سے اپنے بچوں کو ذمہ داری سے بڑا کیا، ان کی شادیاں بھی کی۔ شادیوں کے بعد سب بیٹے اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ الگ الگ گھروں میں چلے گئے۔ اب حسن کسان اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہنے لگا۔ اس کا بڑا بیٹا اس کے ساتھ زمینوں میں کام کرتا تھا۔ اب حسن بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا، وہ کام نہیں کر سکتا تھا، سارا دن بستر پر پڑا رہتا تھا۔ اب وقت بدل چکا تھا، اس کا بڑا بیٹا اکبر بھی تھوڑا تھوڑا کھینچا رہنے لگا۔ وہ رات کو کام سے آنے کے بعد اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مصروف ہو جاتا۔ وہ نہ تو اپنے باپ کو وقت دیتا اور نہ ہی اس کا دھیان رکھتا تھا۔ باپ بھی اپنے بیٹے کی بے رخی سے پریشان تھا۔ آخر ایک دن اس کی بیوی نے حسن کسان سے کہا کہ ہم آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طرح کسان اپنے دوسرے بیٹے اسلم کے پاس چلا گیا۔ وہ بھی دن رات اپنے کام کاج میں مصروف رہتا تھا۔ اس کے پاس اپنے باپ سے ملنے کا ٹائم تک نہیں تھا، جس سے کسان بہت پریشان تھا۔ اسی بیزاری کے عالم میں اسلم نے اپنے باپ کو تیسرے بیٹے اصغر کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ کسان پریشانی اور افسردگی کے عالم میں اپنے تیسرے بیٹے کے پاس چلا گیا۔ اصغر اپنے باپ سے بہت خوشی سے ملا۔ اصغر کی بیوی اس کے باپ کو دیکھ کر نہ خوش ہوئی۔ اس نے اصغر سے کہا کہ وہ اپنے باپ کو دوسرے بیٹوں کے پاس جانے کا کہے۔ میں تمہارے بیمار اور بوڑھے باپ کا خیال نہیں رکھ سکوں گی اور نہ ہی اسے بٹھا کر کھلا پاؤں گی۔ اصغر اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا اور اس نے اپنی بیوی کے باتوں میں آ کر اپنے باپ سے بہت بدتمیزی سے اس کے گھر سے جانے کو کہا۔ بوڑھا کسان بیماری کی حالت میں اپنے چوتھے بیٹے علی کے پاس چلا گیا۔ علی چونکہ غریب تھا لیکن دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں کافی تمیزدار تھا۔ اس نے خوش دلی سے باپ کا استقبال کیا۔ اس کی بیوی بھی نیک دل خاتون تھی۔ اس نے بھی کسان کی اپنی باپ کی طرح خدمت کرنا شروع کر دی۔ حسن کسان کا بہت خیال رکھا جاتا رہا۔ بوڑھا کسان اب کافی توانا لگ رہا تھا اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ غریبی میں بھی خوشحالی والی زندگی کا مزہ لیتا رہا۔ وہ اپنے بیٹے اور اس کی بیوی کو دعائیں دیتا رہا۔ آخر کار کافی عرصہ گزر جانے کے بعد اس کسان حسن کی موت قریب آ گئی۔ اس نے علی سے کہا کہ بغداد میں ایک تاجر جلال الدین ہے، اس کے پاس میری کچھ امانت ہے، میرے مرنے کے بعد تم اس سے میری وہ امانت لے آنا اور اپنی زندگی کو خوشحال بنا لینا۔ آخر کار کسان مر گیا۔ اس کے بیٹے بھی اس کی تدفین کے لیے آئے اور مل کر اپنے باپ کی تدفین کی رسم ادا کی۔ پھر علی اس تاجر کے پاس جا کر امانت لے آتا ہے۔ وہ سونے کا بھرا صندوق ہوتا ہے جسے دیکھ کر دوسرے بھائی بہت پچھتاتے ہیں۔ اب علی نے وہ سونا بیچ کر کپڑے کا کاروبار شروع کیا اور اسے بہت منافع ہوا، جس سے اس کے دن بھی پھر گئے۔ اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوشحال ہو گیا، جبکہ باقی بھائی اس کے برعکس کوئی نہ کوئی مصیبت میں مبتلا ہو گئے، جو کہ بہت پچھتا رہے تھے۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ یہ ان کو اپنے باپ کے ساتھ نافرمانی کی سزا تھی، جبکہ چوتھے بیٹے کو فرمانبرداری کا اجر مل گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت میں کامیابی ہے اور نافرمانی میں صرف اور صرف رسوائی ہے۔